امت تک پہنچاتے۔ قرآن میں بعض ایسی آیات بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھرے انداز کے اندر جو ہے نا تنبیہ فرمائی ہے، ناراضگی کا اظہار کیا ہے محبت کے انداز میں۔ ہاں، قرآن میں کافی سارے مقامات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے نبی آپ کے لیے یہ مناسب تو نہیں تھا۔ آگے ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، جب غزوہ بدر کے موقع پر نا کافر قید ہو گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا ہے جو قید ہو گئے ہیں کافر، کیا کرنا چاہیے ان کا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا محبوب یہ جو قید ہو گئے نا کافر، آپ ایسا کریں جو جس کا قریبی رشتہ دار ہے نا اس کے حوالے کرے، وہ اپنے ہاتھ سے گردن مارے اس کی اڑا دے، جو میرا قریبی رشتہ دار ہے میرے حوالے کرے، سب کے سامنے اس کی گردن اڑاتا ہوں، تاکہ آج پکا جو ہے نا واضح ہو جائے کہ کافر مسلمان کا کبھی دوست نہیں ہوتا، بس فرق ہو جائے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا، صدیق کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ ہے تو اپنی قوم کے نا، پہلے بھی ان کے 70 مارے گئے ہیں، باقی بچہ کیا ہے؟ عبرت اور نصیحت کے لیے اتنا ان کو کافی ہے، دیکھو کتنی لاؤ لشکر کے ساتھ آئے تھے، اللہ نے اسلام کو غالب کیا الحمدللہ، یہ پہلے ان کے 70 مارے گئے ہیں، کمر تو ویسے ہی ٹوٹ گئی ہے، اب ہو سکتا ہے باقیوں کو ہوش آ جائے، توبہ کر لیں، ایمان کے اندر داخل ہو جائے تو ان کا فائدہ ہو جائے گا، اور ہمارا ظاہری فائدہ یہ ہو جائے گا ان سے فدیہ لے کر چھوڑ دیں، احسان کریں ان کے اوپر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پر فیصلہ فرمایا کہ بھائی چلو بھائی تم فدیہ ادا کرو اور رہا ہو جاؤ۔ بعد میں اللہ تعالی رب العزت نے ارشاد فرمایا ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا حتی یسخن فی الارض، میرے محبوب آپ کے لیے یہ مناسب نہیں تھا کہ آپ فدیہ لے کر چھوڑ دیں، اب جب کافر آ گئے ہیں قبضے کے اندر تو پوری طرح جو ہے ان کی گردن کو اڑانا چاہیے، ختم کرنا چاہیے، آپ نے یہ فدیہ کیوں لیا؟ دوسرے دن حضرت صدیق اکبر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے، پوچھا محبوب آپ کیوں رو رہے؟ فرمایا اللہ کا عذاب قریب آ گیا تھا، یہ جو ہم نے فدیہ لیا نا تو اللہ کا منشا یہ نہیں تھا کہ ہم فدیہ لیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے رحم کیا، فضل کیا کہ عذاب کو اللہ نے ہٹا دیا۔ محبت بھرے لہجے میں اللہ نے ناراضگی کا اظہار کیا، ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا، میرے مدنی کریم آپ کے لیے تو یہ مناسب نہیں تھا۔ اور اسی طرح ایک موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا لی تھی کہ میں شہد، یہ ماکھی استعمال نہیں کروں گا، کسی وجہ سے آگے آئے گی بات، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی فرمایا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، میرے مدنی کریم جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا آپ اس کو حرام کیوں کر رہے ہیں؟ آقا نے اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا اور پھر شہد کو ویسے استعمال کرتے رہے۔ تو اگر اللہ معاف فرمائے پیغمبر کوئی چیز چھپاتے تو آقا یہ آیات کبھی بھی امت کو نہ بتاتے۔ ہاں، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تھوڑی سی ناراضگی کا اللہ اظہار اللہ تو غنی ذات ہے نا، اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے، وہ مالک الملک ہے۔ تو بہرحال جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ انبیاء کرام نے فریضہ رسالت میں کوتاہی کی، بہت بڑی گمراہی کے اندر وہ جا پڑے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ تو حضرت دیکھو اللہ کا قرآن فرما رہے ہیں نا انی لکم رسول امین، انبیاء امانت دار ہوتے ہیں، اللہ کے پیغام کو پہنچاتے ہیں۔ تو جو لوگ کہتے ہیں انبیاء کرام فریضہ رسالت میں کوتاہی کرتے ہیں تو وہ انبیاء پہ خیانت کا الزام لگا رہے نہیں لگا رہے؟ تو ظاہراً تو قرآن کا انکار نہیں کر رہے، لیکن حقیقتاً تو ہے نا قرآن کا انکار۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ رسول امین ہے، وہ کہتے ہیں نہیں اپنی فریضہ رسالت میں کوتاہی کی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور پھر فرمایا فاتقوا اللہ واطیعون، لوگو اللہ سے ڈرو، اطیعون میری اطاعت کرو، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، تمہیں سیدھے راستے کے اوپر لے کر جاؤں گا، میری اطاعت کے بغیر تم اللہ تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ وما اسألکم علیہ من اجر، کافروں سے نبی یہ کہتے ہیں کہ ہم جو یہ دین کی بات آپ تک پہنچا رہے ہیں نا، اس کے اوپر ہم تم سے کوئی معاوضہ بھی نہیں مانگتے، کہ تمہیں ڈر ہو، خوف ہو کہ جی نبی کی بات اگر ہم مان لیں گے تو کل کو آ جائیں گے جی ہم نے جو تمہیں مہینہ بھر دین کی دعوت دیتے رہے ابھی تنخواہ دو۔
انبیاء کافروں سے کہتے ہیں ما اسألکم علیہ من اجر، ہم تم سے اجر کا مطالبہ نہیں کرتے، ان اجری الا علی رب العالمین، ہمارا اجر رب العالمین کے اوپر، اللہ ہمیں اجر دیں گے۔ ہاں یہاں سے بعض لوگوں کو دھوکہ لگا ہے کہ جو دین کا کام کرنے والے ہیں ان کے لیے تنخواہیں لینا اور ان کے لیے وظیفہ لینا جائز نہیں، کیونکہ انبیاء تو بغیر اس کے جو ہے نا کیا پہنچا رہے ہیں، دین پہنچا رہے ہیں۔ بھائی یہ نبی کس کو کہہ رہے ہیں؟ مسلمانوں کو؟ کافروں کو؟ کافروں کو کہہ رہے ہیں نا کہ بھئی ہم تم سے جو ہے نا اجر کا مطالبہ نہیں کرتے، ہم بغیر کسی مطالبے کے، ہاں جو ہے نا بغیر کسی اجر کے ہم تمہیں دین کی دعوت دے رہے۔ لیکن اگر کوئی مسلمان نبی علیہ السلام انبیاء کرام کی خدمت کرتے تو انبیاء ان کو ٹھکراتے بھی نہیں تھے۔ حضرت صدیق اکبر کی 6 ریشم کی دکانیں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کے اوپر قربان کر دیا، تو آقا نے کبھی انکار کیا؟ آقا کی خدمت میں صحابہ مال لاتے تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ میرے مدنی کریم یہ صحابہ اکرام جو آپ کی خدمت میں مال لے کر آتے ہیں، صدقات زکوٰۃ لے کر آئیں، آپ ان کے قبول کر لیں۔ زکوٰۃ تو آپ خود استعمال نہیں کرتے تھے، لیکن آقا کی خدمت میں صحابہ اکرام اس لیے لاتے کہ محبوب یہ زکوٰۃ کا مال آپ جہاں مناسب سمجھے وہاں خرچ کر دیں۔ تو آقا کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب آپ ان کے لیے دعائیں کریں، اور آپ کی دعا سے ان کے دلوں کو اطمینان ہوگا۔ جب نبی دعا کریں گے اللہ ان کے مال کو قبول فرما۔ ہاں اللہم صلی علی آل ابی اوفا، حدیث پاک میں آتا ہے ابن ابی اوفا کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہ ان کے اوپر رحمت نازل فرما۔ تو بہرحال بعض لوگوں کو یہ دھوکہ لگا ہے کہ بھائی یہ جو لوگ دین کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے معاوضہ لینا، یہ بھائی دین کی خدمت کا معاوضہ نہیں ہوتا۔ قرآن کے ایک حرف کی کوئی قیمت ادا کر سکتا ہے؟ ہاں کوئی قیمت ادا کر سکتا ہے قرآن کے ایک حرف کی؟ ایک حرف کی کوئی قیمت ادا نہیں کر سکتا۔ دین کی ایک بات اتنا قیمتی ہے، ساری دنیا اس کے مقابلے میں حقیر ہے، تو دین کی قیمت کوئی ادا نہیں کرتا۔ بلکہ یہ جو علماء کرام دین کی خدمت کرتے ہیں یہ اپنے وقت کا معاوضہ لیتے ہیں، یہ پابند ہیں آپ کو مسائل بتانے کے، آپ کو قرآن حدیث پڑھانے کے، سمجھانے کے، یہ پابند ہوتے ہیں، اسی پابندی کی وہ جو ہے نا اپنا وظیفہ لیتے ہیں۔ تو بعض لوگ خام خواہ اپنے آپ کو کافروں کی صف کے اندر کھڑے کرتے ہیں کہ جی ہم سے یہ مطالبہ نہ کریں ہاں تنخواہ کا اور یہ، ہاں وہ اپنے آپ کو گویا کہ کافروں کی صف میں کھڑا کر رہے ہیں کہ انبیاء بھی کہتے ہیں ہم اجر نہیں لیتے، انبیاء تو کافروں سے کہہ رہے ہیں کہ ہم تم سے اجر نہیں لیتے۔ تو مسلمانوں کی صف میں اپنے آپ کو کھڑا کرنا چاہیے نا، تو دین کے لیے جان مال قربان کرنے کو سعادت سمجھنی چاہیے۔ فاتقوا اللہ واطیعون، پھر حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ نبی علیہ السلام کی یہی دعوت، تمام انبیاء کی یہی دعوت۔ اب قوم آگے کیا جواب دیتی ہے اگلی آیات کے اندر، یہ ہے بد نصیب قوم، اللہ کے نبی آ رہے ہیں پھر بھی ان کی دعوت کو جھٹلا رہے ہیں، بد نصیب۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و حدیث سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور اس کو سننے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔